اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وا اور کیفا اور کیوں کرتا خضونہ ہو لیتے ہو تم ہو ان سے مال وقد اور ہے افدا حالانکہ تم افدا مل چکے ہو بعدکم تم میں سے بعض الی بعض دوسرے سے جبکہ تم ایک دوسرے سے تنہائی میں مل چکے ہو واخذنا منکم اور وہ لے چکی ہیں منکم تم سے میثاقاً غلیظا غلیظ پختہ میثاق کا وعدہ جبکہ تم ان سے پختہ وعدہ لے چکی ہو ولا تنکحوا اور نہ نکاح کرو ما جس سے نہ کہا منع کیا ہے باکم تمہارے باپ دادا نے جس سے نکاح کیا ہے من النسائی عورتوں میں سے الا مگر ما قد سلفا جو پہلے گزر چکا وہ تم پر معاف ہے انہو بے شک وہ کان ہے فاحشت بہت بے حیائی و مقتا اور نفرت کا فعل تھا وساء بہت ہی برا سبیلا راستہ تھا حرمت حرام کر دی گئی ہیں علیکم تم پر امہاتکم تمہاری مائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں و اخواتکم اور تمہاری بہنیں و اماتکم اور تمہاری پھپھیاں و خالاتکم اور تمہاری خالائیں و بنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں و بنات الاختی اور بھانجیاں و امہاتکم اور تمہاری مائیں اللاتی وہ جو کہ ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا و اخواتکم من الرضاعۃ اور تمہاری بہنیں رضاعت سے و امہات نسائکم اور مائیں تمہاری بیویوں کی و ربائبکم اللاتی اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں اللاتی جو تمہاری فی حجورکم جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں من نسائکم ان بیویوں سے اللاتی جن سے دخلتم بہن جن سے تم صحبت کر چکے ہو بہن ان عورتوں سے فَإِلَّمْ پس اگر نہیں تکون ہو دخل تم اور اگر تم نے نہیں بہن ان سے صحبت کی فلا پس نہیں ہے گناہ علیکم تم پر وحلائل ابنائکم اور حرام کی گئی ہیں بیویاں تمہارے بیٹوں کی من اصلابکم جو تمہاری پشتوں سے ہے وَأَن کے تجمعوا کہ تم جمع کرو بینا اختینی دو بہنوں کو اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو الا مگر ما قد سلفا جو پہلے گزر چکا وہ معاف ہے ان اللہ بے اللہ تعالیٰ کانا ہے غفور مغفرت کرنے والا ہے رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مرد و عورت کا تنہائی میں ملنا خواہ صحبت کے بغیر ہو اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسی کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، اس سے سارا مہر واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک سابقہ آیت میں گزرا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں باپ کے مرنے کے بعد لڑکا اپنی سوتیلی ماں سے جبراً شادی کر لیا کرتا تھا۔ اس آیت کے نزول سے جبراً شادی تو بند ہو گئی لیکن جانبین کی رضامندی سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس آیت میں بالکل ممانعت کر دی گئی ہے۔ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں بہت سے لوگوں کے نام گنوائے ہیں جنہوں نے اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کیے اور ان سے ان کی اولاد بھی ہوئی۔ یہاں سے ان عورتوں کا تفصیلاً ذکر ہوتا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ حرمت تین طرح کی ہے: حرمت نسب، حرمت رضاعت اور حرمت مصاہرت۔ پہلے ان عورتوں کا ذکر ہے جن کی حرمت کا سبب نسب ہے، ان کی تعداد 7 ہے۔ نمبر 1 ماں، اس میں دادی نانی اور اس سے اوپر سب داخل ہیں۔ نمبر 2 بیٹی، اس میں پوتی نواسی نیچے تک سب داخل ہیں۔ نمبر 3 بہن، سگی اور سوتیلی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی۔ یہاں سے ان محرمات کا ذکر ہے جو رضاع کی وجہ سے حرام ہیں۔ ساتوں رشتے جو نسب سے حرام تھے وہی رضاع سے حرام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من نسب۔ اب ان عورتوں کا ذکر ہے جو علاقۂ نکاح کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، بعض وہ ہیں جن کے ساتھ اس وقت تک نکاح حرام ہے جب تک اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہے۔ پہلی قسم بیوی کی ماں،
और उसकी बीवी की बेटी जिससे सोबत की जा चुकी हो, लेकिन अगर सोबत से पहले बीवी को तलाक दे दी तो उसकी बेटी से निकाह दुरुस्त होगा। और बेटों की बीवियां भी हमेशा के लिए हराम हो जाती हैं। यही हुक्म पोतों और नवासों की बीवियों का है। दूसरी किस्म बीवी की बहन, फुफ्फी, खाला, भतीजे और भांजी हैं। जब तक बीवी जिंदा है या निकाह में है उस वक्त तक उनसे निकाह दुरुस्त नहीं, और अगर बीवी मर जाए या उसे तलाक दे दे तो फिर उनसे निकाह करना दुरुस्त है। यानी उन बेटों की बीवियां हराम हैं जो तुम्हारी पुश्त से हों। ये कैद अहले अरब की एक गलत रस्म को मिटाने के लिए बढ़ाई गई है कि वो जिनको मुतबन्ना बनाया करते उनकी बीवियों के बेवा या मुतल्लका होने के बाद भी उनसे निकाह करना हराम ख्याल करते। दो बहनों को ख्वाह वो हकीकी हों या रज़ाई एक निकाह में जमा करना भी हराम है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुफ्फी और भतीजी, खाला और भांजी का एक अक़द में जमा करना ममनू फरमाया है, और उसकी वजह ये बयान फरमाई कि ये रिश्ते मोहब्बत और प्यार के रिश्ते हैं। अगर ये एक दूसरे की सौतने बन जाएंगी तो मोहब्बत उन्स की जगह हसद और अनात, जो आम तौर पर शौकनों में पाया जाता है, रोनमा हो जाएगा।